یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام اور محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ ہمارے عزیزم حافظ شعیب سلمہ نے اپنے مکتب کے بچوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ دینی جلسہ منعقد کیا۔ بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی آپ دینی بات سنیں، اور یہ علاقہ ویسے بھی قدرداں لوگ ہیں، یہاں کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں، دینی بات سنتے بھی ہیں۔ مکتب کا نظام ابھی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو اہتمام کے ساتھ کرنے کا۔ ہم لوگ تو اس وقت یہ اپنا طے کیے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا ممکن بھر ہو سکے گا ہر گاؤں میں، برآمدے میں، مسجد کے صحن میں، جہاں بھی ہو مکتب کا نظام چلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ اکثر بچے ہمارے جو ہوتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے، جیسے ابھی آپ بیان سن رہے تھے، پہلے سے بھی ہے اور آہستہ آہستہ اور بھی حالات اسی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں راستے میں جا رہا تھا، ایک صاحب فون کیے، حضرت رو رہے تھے کہ میں اپنی زندگی کی گاڑی کمائی اپنے بچے کے پڑھنے میں لگایا، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ میں بچپن میں دینی تعلیم دے نہیں سکا۔ آج وہ بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، کیا کروں؟ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ساری زندگی کی گاڑی کمائی جس کے پیچھے لگائے، وہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ مضر نقصان دہ تعلیم سے پہلے کا اثر ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ابھی بھی رہے گا، آگے بھی ہوگا، کیا کیا ہوتا رہے گا کچھ پتہ نہیں، اللہ کی دنیا ہے۔ یہ دین میرے بھائیوں اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم ہی اس دین کے حفاظت کرنے والے ہیں، اسی لیے آج تک یہ دین محفوظ ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان دنیا میں آئے، مذہب کے طور پر دیے گئے، شریعت کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیا، وہ ان کے وقت میں اور ان کے بعد سب رد و بدل تبدیلی۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہو، من وان محفوظ ہو، کوئی نہیں۔ لیکن یہ دین جس دار و مدار اس کا قرآن کریم ہے، یہ ایسا محفوظ ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس کا ایسا زبردست انتظام کیا، لوح محفوظ سے لے کر اترنے کے بعد سے اب تک قیامت تک اللہ کا اعلان ہے۔ اترنے سے پہلے دشمنان اسلام پر پابندی لگا دی، جو انسانوں کا بھی دشمن کلم کلہ شیاطین، جو آسمانوں میں جا کے کچھ خبریں لا کے ادھر ادھر پھیلاتے تھے اور سب گڑبڑ کرتے تھے، ان کا آمد رفت بند کر دیا اللہ تعالیٰ۔ نہ آسمان میں جائیں گے، نہ آیتوں کو لا کے خلط ملط کریں گے ادھر ادھر، اس کو پہلے ہی بند کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو اتارا، درمیان میں جو واسطہ بنے حضرت جبرائیل امین ذو قوت المتین، کوئی ان کو بہلا پھسلا نہیں سکتا، زبردستی روک کے چھین چھان کے گڑبڑ نہیں کر سکتا، بہت زبردست طاقت۔ اللہ اکبر۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو میں نے کہا اپنی اصل حیت دکھاؤ، آسمان پر چلے گئے، ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، اور اتنے خوفناک دہشتناک نظر آئے کہ میں بھی دیکھ کے گھبرا گیا، اتنے خوفناک نظر آئے۔ طاقت کا کیا ٹھکانہ، اپنے
پر کے کونے میں پوری بستی کو اٹھا کر لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ بستی والوں کی آواز اس آسمان کے فرشتوں نے سنا، اتنے اوپر لے گئے، وہیں سے پلٹ دیا، وہ لے کے آئے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کیا۔ اتنا زبردست انتظام کیا۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رٹتے تھے، جیسے آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں بچے رٹتے ہیں جا کر۔ انگریز نے یہی کیا تھا، یہ کیا ہلتے ہیں بچے سب بیٹھ کے۔ ہمارے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تھے برادران اسلام میں سے، مغرب کے بعد مسجد کے صحن کھلا صحن ہے، کچھ بچے بیٹھ کے رٹ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں بچے؟ اللہ اکبر، کوئی مقصد ہے؟ وہ صنعت کوئی کام آنے والا ہے؟ نہ دنیا اس سے ملے گی، نہ کوئی مقصد دنیاوی حل ہوگا، کچھ نہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں نے اس دین کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ یہ سب کو لگا دیا مستانہ وار، لاکھوں کروڑوں کو، جیسے چاہو جس طرح چاہو قربان کر دو، پھر وہ تازہ ہو جائے گا، گھاس کی طرح اگ جائے گا زمین سے۔ اللہ ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم ایسا اللہ نے قرآن جب اتارا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی ترس آ گیا۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم اتار رہے ہیں، ہم ہی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے اس کا معانی و مطالب بھی آپ کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سینے محفوظ کیا، اسی واسطے سے آج تک سلسلہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں، حافظ کا سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں ہے۔ یہ آپ اکرام کرو گے تو اللہ کے ہاں آپ کا اکرام ہوگا، نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ جس طرح چاہو دیکھو ان کو، جس نگاہ سے چاہو دیکھو۔ اچھے نگاہ سے دیکھو گے، ہو سکتا ہے حشر کے میدان میں کام آ جائیں، یا اللہ دنیا میں انہوں نے ہمارا اکرام کیا تھا، آپ ان کا اکرام کر دیجئے۔ کیوں؟ وہاں چلے گا ہی نہیں لوگوں کا، جیسے دنیا میں دنیاوی عہدیداروں کا چلتا ہے، یا وہاں کے عہدیدار یہی لوگ ہوں گے، حفاظ علماء، اللہ کے مقبول بندے۔ تو قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور اس میں انسان کے تمام زندگی کے احکامات اجمالاً، کچھ تفصیلاً، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کے تفصیلی احکامات۔ آج دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم ہر چیز پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے خدمت میں حاضر ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مسئلہ کیا ہے؟ جنگل میں ہم جا رہے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا تالاب ہے، درندے چرندے بھی آتے ہیں اس میں پانی پیتے ہیں، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ حدیث شریف کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ لگے صحابہ کرام کس طرح پوچھتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابیات رضی اللہ عنہن، عورتیں، وہ بھی آ کر کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پوچھتی تھی، یا رسول اللہ، اللہ حیا نہیں کرتے دین کی بات بتلانے میں، تو یہ مسئلہ آپ بتا دیجئے۔ عام طور پر عورتوں کو حیا دامنگیر ہوتا ہے، مسائل پوچھتے تھے، معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اور بچپن سے جب تربیت نہیں ہوگی تو مسائل پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، وہ تو اس کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں کیا چیز ہے دین۔ مکتب میں جو بچے آتے ہیں، وہ محلے کے وہ بچے آتے ہیں جن کو آگے چل کے دنیاوی لائن سے لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ بچپن سے ان کے سینے میں اسلام کا مضبوط چھاپا پڑ جانا چاہیے۔ قرآن پاک کو اگر صرف تلاوت کرنا بھی سیکھ لیں، اور آگے چل کے ان کی عظمت ان کی دلوں میں رہے گی، اور مکتب کا نظام ایسا ہوگا کہ وہیں سے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، والدین کا ادب و احترام، اڑوس پڑوس کا خیال، موٹی موٹی باتیں اور ضروری مسائل، اور مسجد سے نماز کے بعد بڑوں کا، جن کے کسی ہم دین سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، دینی ضروری مسائل، ضروری باتیں، اس کا انتظام کرو۔ بستی والے اپنے اپنے مسجد میں انتظام کرو، ایک وقت تعلیم ہوتا ہے، ایک وقت یہ ہوتا ہے، تو ایک وقت یہ ہو کہ لوگوں کو امام صاحب کو ضروری اور اہم باتیں سنائیں، بتائیں، اور فرائض واجبات بتائیں، وضو میں کیا فرائض، غسل میں کیا فرائض، یہ ضروری معلومات ہیں جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی ہماری ادھوری ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے مکاتب کے نظام کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
مدارس میں کتنے بچے جاتے ہیں؟ آپ کے یہاں پر کتنے علماء حفاظ نظر آئیں گے؟ 10 20 25 50 100، لیکن ہزاروں کے تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جو دوسرے لائن سے آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ نبی پڑھ رہے ہیں۔ بچپن سے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر ماں باپ نہیں کریں گے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگا کہ ہم نے تم کو اولاد کی نعمت عطا کی تھی، تم نے کیا ابھی ان کو تعلیم دیا، کیا سمجھایا، کیا پڑھایا، قبر حشر نظر کے بارے میں بھی ان کو یقین ہے یا نہیں؟ عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ سب بیکار بات ہے، بکواس بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا میں کتنے انسانوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے عقل مند سائنسداں کیا کیا چیز ایجاد کرتے ہیں، لیکن جہاں آخرت کا مسئلہ آتا ہے وہاں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کا مسئلہ آتا ہے وہاں ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے، اللہ نے ہم کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بجائے اپنے در کا بھکاری بنایا ہے، ہمارے دل دماغ کو اپنے طرف مائل کر کے رکھا ہے۔ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں، اپنے عقل سے نہیں ہے یہ، ہم اپنے عقل سے اللہ کو سمجھ رہے ایسا نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان والے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا۔ باپ بچے کو لے کے مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو مکاتب کے نظام کو نہایت مضبوط کرنی چاہیے۔ ایک مکتب چلاتے ہیں بیچارے، یہ کئی بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے مغربات سے پیش کر رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت زبردست ہے۔ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ باقاعدہ مکتب کا فکر کرو اور کچھ مخصوص لوگ الگ سے ایسے ہو جاؤ جو مسجد کے تنخواہ سے سب سے الگ کر کے مکتب والوں کو بنا کے دو پیسہ کہ آپ یہی کام کرو۔ چلیں گے کیسے پھر وہ؟ اس کا فکر نہیں کرتے، دنیا سب پلان کر رہی ہے، لوگ بیٹھ کے اپنا تمام سلسلہ کر رہے ہیں، ہم لوگ کو بس اسی سے غفلت ہے۔ یہ بیچارے اپنے آپ لگے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہاں سے وہاں سے لا کے۔ تو مکتب کا نظام بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے بچیوں میں دین ان کے دل کا اندر، اور مسجد کے نظام میں بڑوں کا خیال کر کے ان کے اندر دین ڈالنے کا فکر کرنی چاہیے۔ اسی محنت کو لے کے ہم کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ ہماری محنت کی کمی ہے جو ہم آپ تک پہنچ کے یہ دین کی جو باتیں، ضروری باتیں ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں، یہ ہماری محنت کی کمی ہے میرے بھائیوں۔ ہم اگر اس کا فکر کریں گے، علماء کرام فکر کریں گے اور پھر اس سلسلے میں محنت بھی کریں گے، آہستہ آہستہ دینی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ غیور ہے، اللہ کا کلام بھی غیور ہے، اللہ کا دین بھی غیور ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ دین جیسے شروع میں اجنبی آیا ہے اس دنیا میں، پھر اسی طرح جب اس کو پہچاننے والے، جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ یہ حجاز واپس ہو جائے گا، وہیں سے اللہ اس کو اٹھا لیں گے۔ پھر اللہ کو اس دنیا رکھنے کی کوئی غرض نہیں، اور اللہ اسی لیے رکھے کہ اس میں اللہ کا نام لینے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کو پہچاننے والے، ماننے والے، اللہ قہار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، یہ تمام صفات کو جاننے والے لوگ چلت پھلت کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس تمام نظام کو چلا رکھا ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ تو ایسے شان والے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، صرف فرمائیں گے بس فنا ہو جاؤ، سب ریزہ ہو جائے گا میرے بھائی۔ بڑے بڑے عقل مند سائنسداں، پتہ چلے گا پھر حشر کا میدان جب بپا ہوگا۔ اللہ ابھی سے سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے زبردست بیانات ہوں گے، آپ لوگ سنیں گے۔ میں کچھ مختصر سی دینی بات سنا دیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔